بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ طائف کئی دفعہ جانا ہوا ہے، لیکن جو آخری دفعہ جانا ہوا تو اس میں عجیب احساسات تھے، عجیب کیفیات تھیں، اور وہ سارا طائف کا جو واقعہ تھا وہ دل دماغ میں گھوم رہا تھا، لیکن وہ واقعہ بہت مختصر ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو بہت زیادہ دل میں یہ ایک یعنی اندر ہی اندر میں یہ طلب تھی کہ اب یہ تو ایک آدھ صفحے کا واقعہ ہے، تو یہ ایک مہینے کا سفر ہے، اس میں کیا کیا حضور کے ساتھ ہوا، کاش کہ کہیں سے پتہ چل جائے۔ تو کتابوں میں تو بس یہی لکھا ہوا ہے جو لکھا ہوا ہے، پھر ایک جیسے تخیل میں انسان بیٹھ کے کیا سے کیا سوچتا ہے، تو اس میں یہ خیالات آتے رہے کہ چلیں وہ جو عینی گواہ تھے وہ تو سارے چلے گئے، کوئی مسلمان ہوئے تو فوت ہو گئے، جو مسلمان نہیں ہوئے وہ ویسے ہی مر گئے، لیکن یہ جو وادی ہے، طائف کی وادی، دونوں پہاڑوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے، تو انہوں نے تو یہ سارا منظر دیکھا اور سارا قصہ ان کے سامنے ہوا۔ پہاڑ اس کے عینی گواہ ہیں، زمین اس کی عینی گواہ ہے، یہاں کی ہوائیں فضائیں اس واقعے کی عینی گواہ ہیں۔ تو کاش کہ یہ پہاڑ بولتے، پتھر بولتے، ان سے ہم پوچھتے کہ یہ سارا واقعہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور اس کی کیا تفصیل ہے۔ تو یہ ایک تخیل تھا جس میں یعنی بس میں کھویا جا رہا تھا، اور طبیعت پہ بڑی گرانی تھی، اور اس سرزمین کے لیے ایک طبیعت میں غصہ بھی آ رہا تھا، اور حیرانگی بھی تھی، جذبات بھی تھے کہ میں کیسے زمین سے گلہ شکوہ کروں کہ یہ جو واقعہ یہاں پیش آیا تو یہ کیوں پیش آیا، اور اس واقعے میں یہاں کی سرزمین نے کوئی کردار کیوں نہیں ادا کیا، ان پہاڑوں نے کوئی کردار کیوں نہیں ادا کیا۔ بس یہ ایک تخیل تھا۔ تو اسی تخیل میں پھر جب وہاں ہم پہنچے تھے، طائف میں ایک مسجد ہے، مسجد عداس۔ یہ عداس عتبہ اور شیبہ کے غلام کا نام ہے، اور جب آپ علیہ السلام لہو لہاں ہوئے، بے ہوش ہوئے، حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو کندھے پہ اٹھایا اور آ کے یہاں لٹایا۔ تو عتبہ اور شیبہ نے جب آپ علیہ السلام کو، جو کہ جانی دشمن تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو لہو لہاں دیکھا، تو حدیث میں آتا ہے کہ تحرکت لہو رحمہما، ان کی رشتہ داری کو جوش آ گیا، اور اپنے غلام عداس کو کہا کہ بھئی جلدی سے جاؤ، جا کے محمد کو کھلاؤ، دیکھو محمد کا کیا حال ہے۔ چنانچہ وہ غلام آیا اور انگور کا خوشہ لے کے آپ علیہ السلام کے سامنے رکھا، اور جب آپ علیہ السلام نے وہ انگور کا خوشہ آیا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے وہ کھانا شروع کیا۔ تو عداس جو کہ غلام تھا عتبہ شیبہ کا، اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا الفاظ کہے، یہاں والے تو نہیں کہتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نام لیا ہے اور مجھے اللہ نے ایسا ہی بتایا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو نینوا بستی کا ہوں۔ تو ہم فرمایا نینوا وہی جہاں کے میرے بھائی یونس تھے؟ تو کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں، یونس بن متی علیہ السلام، آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ چنانچہ وہ قدموں میں گر گیا اور آپ کے پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ جب واپس ہوا تو عتبہ شیبہ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اس کے پاؤں چومنے لگ گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے جو نبی ہی کہہ سکتا ہے۔ تو اس غلام کے نام پر وہ مسجد بنائی گئی ہے جہاں پہ آپ علیہ السلام آ کے بیٹھے تھے اور آپ نے کچھ سانس لیا تھا، جو کہ عتبہ شیبہ کا باغ تھا۔ تو اس مسجد میں جب ہم گئے اور وہ جو احساسات اندر میں موجزن تھے، تو ان احساسات میں پھر یہ اشعار آنا شروع ہو گئے، اور یہ وہیں یہ پوری نظم بنی ہے جو آپ کو میں پیش کرتا ہوں۔ بتائے وادی طائف
میرے آقا پہ کیا بیتی، شہ لولاک پہ کیا کیا مصیبت ہے یہاں ٹوٹی۔ بتا اے وادی طائف میرے آقا پہ کیا بیتی، شہ لولاک پہ کیا کیا مصیبت ہے یہاں ٹوٹی۔ بتا کیسے وہ گلیوں میں یہاں دعوت میں گھومے تھے، بتا کیسے وہ گلیوں میں یہاں دعوت میں گھومے تھے، ہنسی میں کیسے باتوں کو یہاں والے اڑاتے تھے۔ ملے جب تین سرداروں سے وہ اللہ کی خاطر، ملے جب تین سرداروں سے وہ اللہ کی خاطر، دکھایا دل انہوں نے جب رہے وہ کس طرح صابر، نہ مانے وہ لگایا پھر شریروں کو شرارت پر، کہ برسائیں وہ پتھر رحمت عالم کے قدموں پر۔ میرے آقا کو رستوں میں کیا زخمی انہوں نے جب، دھنسایا کیوں نہیں ان بد قماشوں کو اے دھرتی تب۔ میرے آقا کو رستوں میں کیا زخمی انہوں نے جب، دھنسایا کیوں نہیں ان بد قماشوں کو اے دھرتی تب۔ تو کیسے دیکھتی تھی یہ مناظر دل فگار آخر، پھٹی تو کیوں نہیں ان بے نصیبوں کے لیے آخر۔ تو کیسے دیکھتی تھی یہ مناظر دل فگار آخر، پھٹی تو کیوں نہیں ان بے نصیبوں کے لیے آخر۔ ہوئے بے ہوش وہ جن سے ہے دنیا ہوش میں آئی، ہوئے بے ہوش وہ جن سے ہے دنیا ہوش میں آئی، جو رحمت تھے سبوں کے واسطے ان پہ یہ آنچ آئی۔ سنا مجھ کو کہانی میرے آقا کی یہاں ساری، سنا مجھ کو کہانی میرے آقا کی یہاں ساری، ہوئی رنگین جن کے خون سے وادی یہاں ساری۔ تو نہ بولی، یہ زمین سے کہہ رہے ہیں، وادی طائف سے کہہ رہے ہیں، تو نہ بولی مگر آئے ملائک آسماں سے جب، کہا کرنے کو آئے ہیں تباہ ان سر پھروں کو اب۔ تو نہ بولی مگر آئے ملائک آسماں سے جب، کہا کرنے کو آئے ہیں تباہ ان سر پھروں کو اب۔ گرے آقا میرے سجدے، گرے آقا میرے سجدے میں یا رب اس طرح نہ کر، گرے آقا میرے سجدے میں یا رب اس طرح نہ کر، میری بگڑی ہوئی امت کو یوں زیر و زبر نہ کر۔ گرے آقا میرے سجدے میں یا رب اس طرح نہ کر، میری بگڑی ہوئی امت کو یوں زیر و زبر نہ کر۔ بدل دے دل تو ان کے اے جہانوں کے خداوندا، بدل دے دل تو ان کے اے جہانوں کے خداوندا، میرے اس خون کے صدقے تو کر دے دین کو زندہ۔ خدا تجھ کو بھی رحمت کا
خدا تجھ کو بھی دے رحمت کا ایک ذرہ ہی عبداللہ، خدا کو ہے پسند کے ہو رحم دل اس کا ہر بندہ، خدا تجھ کو بھی دے رحمت کا ایک ذرہ ہی عبداللہ، خدا کو ہے پسند کے ہو رحم دل اس کا ہر بندہ۔